سے پہلے آنریبل ممبر پی ایم ایل این کے انہوں نے آٹو موبیلز کے حوالے سے بات کی کہ قیمتیں جو ہیں آٹو موبیل کی پاکستان میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں اور سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں ہیں. یہ بات بالکل درست ہے اور یہ گورنمنٹ کا بھی کنسرن ہے کہ پاکستان میں کیونکہ کئی دہائیوں سے ہم ایک اپنے اسمبلرز کو ہم نے پروٹیکشن بھی دی لیکن وہ لوکلائزیشن اور ڈیلیشن آف پارٹس کرنے میں ناکام رہے. ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گاڑی کا ماڈل جو ہے وہ اتنی جلدی بدل جاتا ہے کہ ہم سے ڈیلیشن نہیں کی جاتی. بٹ دیٹ آئی فیل از ناٹ a satisfactory answer کہ کیوں ہمارے کنزیومرز why they should bear higher prices for the same or maybe inferior cars than جو کہ باقی دنیا کے اندر اویلیبل ہیں. اس سلسلے میں پاکستان میں ایک آٹو موبیل ڈیولپمنٹ پالیسی 2016 میں آئی تھی. وہ 5 سال کے لیے تھی. وہ 2021 کے اندر ایکسپائر ہو رہی ہے اور ہم 2021 کی جو آٹو موبیل پالیسی ہے Order in the House, please. Order in the House, please. آٹو موبیل کی جو 2021 کی پالیسی جب ہم ریوائز کریں گے تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ گیپس پلگ کریں گے کہ جو پچھلی پالیسی کے اندر رہ گئے تھے جس کی وجہ سے نہ تو سیفٹی سٹینڈرڈز امپروو کر سکے گاڑیوں میں اور نہ ہی لوکلائزیشن کا کانٹینٹ. ون آف دا ریزنز کے پرائسز جو زیادہ بڑھی ہیں پاکستان میں وہ نان لوکلائزیشنز کی وجہ سے بڑھی ہیں. ہماری کیبنٹ نے حالیہ WP29 سیفٹی سٹینڈرڈز جو ہیں گاڑیوں کے لیے ان کو پاس کیا ہے اور اب ہم ان کو انفورس کرائیں گے اپنے لوکل مینوفیکچررز اور اسمبلرز کے لیے. ایکسپورٹس کے اوپر بات ہی کی کیونکہ پچھلے 5 جو سال تھے پچھلی حکومت کے اس میں ایکسپورٹ گروتھ نیگیٹو رہی ہے. ہمارے دور میں آ کے پہلے اس سال میں والیوم گروتھ 20% سے زیادہ تھی. فروری میں اگر دیکھیں تو 14% ہمیں ڈالر گین بھی مل رہا تھا لیکن اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے صورتحال بدل گئی. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں 108 سے ہم 136 پہ چلے گئے تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس میں اور مسلم لیگ کے دور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پہلے سال میں ہم نے 28 پوائنٹس ریورس کیا. اس کو ہم 28 پوائنٹس جو ہے وہ واپس اوپر آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ اس سال بھی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگز آئیں گی اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹیپلی گین کریں گے. اسمال انڈسٹری کے اوپر بات ہوئی اور میں ایگری کرتا ہوں 2008 سے 2018 تک جو پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ ہے جو اسمال انڈسٹری کو جاتی تھی اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹری کو وہ تقریباً آدھی ہو گئی اس 2008 اور 2018 کے ٹائم فریم کے اندر. اٹ واز آلموسٹ ہافڈ جو پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کا حصہ اسمال اسکیل انڈسٹری کو جاتا تھا اور اس کو ریوائیو کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. Order in the House, please. Order in the House, please. اسی وجہ سے مکسی صاحب خالد مکسی صاحب اگر آپ مہربانی کریں. تھینک یو جی. اور یہ اسمال انڈسٹری کے فوکس کو اسپیشلی کووڈ کے دوران دیکھتے ہوئے ہی گورنمنٹ نے یہ پالیسی نکالی کہ ہم نے پہلے 2 ماہ کے اندر اندر ہی 30 لاکھ چھوٹے کاروباروں تک اپنی امداد پہنچائی اور وہ بجلی کے بل ان کے 3 ماہ کے پے کیے تاکہ ایک کیش انجیکشن ہوئے ان کی ورکنگ سٹریم کے اندر. میڈم روبینہ نے فیٹف کی بات کی. بڑی آئرونیکل بات ہے کیونکہ انہی کے دور میں پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ میں نامینیٹ ہوا تھا. یہ تحفہ بھی ہمیں مسلم لیگ نون سے ملا تھا اور میں نے آج تک کبھی ویسے بتایا نہیں کہ کس طرح مس ہینڈل کیا گیا تھا کیونکہ اس دور میں. لیکن جب ہم آئے تو کوئی اس پہ کام نہیں ہوا تھا. اب جو ہمارا ایکشن پلان ہے جس میں 27 آئٹمس تھیں اس میں الحمدللہ میجورٹی جو ہیں اس پہ ہم کمپلائنٹ کا سٹیٹس اچیو کر چکے ہیں اور 13 جو ہیں وہ اس کے اندر رہ گئی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب 6 ماہ کے لیے فیٹف کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہے کووڈ کی وجہ سے. اکتوبر میں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا 2 ایکشن پلانز ہیں ایکچولی ایک ہمارا MER ہے میوچل ایویلیویشن رپورٹ ہے اور ایک ہمارا دوسرا ایکشن پلان ہے جو ہمارا ابھی کرنٹ ایکشن پلان چل رہا ہے جو موجودہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اکتوبر تک اس کی جو ہے وہ کمپلیشن لائی جائے.